یہ کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اتباع کی بات کر سکے کہ جو اپنے آپ کو سنی منہج میں رکھنا چاہتا ہو. نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ سب کو ڈر ہے کہ ہمیں ہمارے فرقے سے نکال دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس پہ بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے میرا عقیدہ کیا ہے. میں اس پہ بھی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں. میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میرے نظریات اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے کیا ہیں. یہ کسی سے مخفی اور ڈھکے چھپی بات نہیں ہے. آج میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ مختصر پیغام ان تمام دوست احباب کو دینا چاہتا ہوں کہ جو اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے فضائل اور مناقب آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ اہل سنت منہج کے اوپر ہیں، تو پھر کون سی چیز آپ کو مانے ہے کہ ان کے فضائل بیان کریں؟ اولاً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، یہاں میں دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ میں ان کے فضائل کا منکر نہیں ہوں. صحابہ کرام قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر واضح موجود ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقون اولون، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے اتباع کا حکم دیا گیا. تو بلا شک و شبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اسلام میں سے. تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس پر، یعنی سیرت نگاروں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اسلام میں سے ہے. تو اس سے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایسا دور آیا ہے کہ جس میں بعد میں خاص طور پر جب زبیریوں کی حکومت کی اقتدار تھا اور بنو عباس کے زمانے میں خاص طور پر شیخین کے فضائل وہ گڑے گئے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں محدثین نے اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ وہ کون سی روایات ہیں کہ جو وضع کی گئی اور گڑی گئی ہیں. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کی شان میں بھی احادیث گڑی گئی ہیں، موضوع روایات ملتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ فرقہ وارانہ مخاصمت آپس میں چلتی رہی ہے. اس لیے ہر وہ فضیلت کہ جو آپ یہ کہیں کہ یہ شیخین کی ہے اس کو قبول کر لیا جائے، جس طرح ابن تیمیہ کا رویہ ہے منہاج السنہ کے اندر کہ وہ ہر وہ روایت جو امام علی علیہ السلام کی شان میں اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس میں شک ڈالتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایت تو فلاں صحابی کی بھی ہے، یا یہ فضیلت تو فلاں صحابی کو بھی حاصل ہے، اس میں علی کی کیا فضیلت ہوئی. اسی وجہ سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ کے اندر لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس کو ابن تیمیہ کو منافق لکھا ہے، اور وہ الدرر الکامنہ کے اندر وہ ابن تیمیہ کے اقوال گنوائے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، جس کی وجہ سے علماء نے ابن تیمیہ پر منافق ہونے کا کہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا. تو یہ ابن تیمیہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی ہر فضیلت کو وہ مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح لسان المیزان کے اندر ابن حجر عسقلانی نے ابن مطہر الحلی کی حالات زندگی کے اندر لکھا ہے، ان کے والد جو یوسف ہیں، کہ رافضی کا جواب دیتے ہوئے بسا اوقات تنقیص علی کی طرف ابن تیمیہ گئے ہیں. یہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ رویہ فرقہ وارانہ مخاصمت کی وجہ سے چلتا رہا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ابو تراب کو تنقیص کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ جب بولتے ہیں نا، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے دوسروں کی فضیلت ثابت کرنا اور امام علی علیہ السلام کی تنقیص کرنا. تو اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ میں اہل سنت والجماعت کے منہج پہ رہتے ہوئے امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کا قائل ہوں، لیکن اندھا دھند میں کسی کی پیروی نہیں کرتا. اور اہل سنت سے مراد ہرگز قطعاً فرقہ وارانہ طور پہ استعمال ہونے والا یہ لفظ نہیں ہے سنی، کہ یہ آج ہمارے ہاں یہ فرقہ بن گیا. اہل سنت جس طرح پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح میں آج اپنے لیے اس کو استعمال کرنا پسند کرتا ہوں. میں سنی اس معنی میں ہوں کہ اہل سنت والجماعت کہ جو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ لوگ اپنے آپ کو یا خوارج اپنے آپ کو اس لفظ کا استعمال اپنے لیے کرتے ہیں. میں اس معنوں میں استعمال نہیں کرتا. تو فرقے کے معنی میں بولا جاتا ہے. ان فرقوں کے لوگوں نے اپنے، اور پھر ان میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر گروہ کی
سنیوں میں سے اپنے عقائد ہیں، بریلویوں کے اپنے، دیوبندیوں کے اپنے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میچ نہیں رکھتے، ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اس لیے اصل سنیت تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے فضائل بیان نہیں کرتا اور آپ کو ایسا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو بخاری سے روایت پڑھتا ہوں، اور آج بھی اگر میرے سامنے کوئی شخص جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر کی توہین کرتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کا رد کرتا ہوں کہ آپ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ یہ کس طرح ان کے بارے میں یہ بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ تنقید ہو لیکن جو مثلا روایات کے اندر آئی ہیں، لیکن بے جا تنقید کرنا کہ جس کا کوئی سر و پیر نہ ہو، تو وہ مجھے دل سے قبول نہیں ہوتی ہے وہ بات۔ اور کسی کے بارے میں بھی آپ بات کریں، خواہ کسی عام انسان کے بارے میں بات کریں بغیر دلیل کے، تو وہ ایک انسان کو قبول نہیں ہونی چاہیے، چاہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جس کا کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس بات کا جواب آپ سنیے کہ میں ان صحابہ کرام کے فضائل پھر کیوں بیان نہیں کرتا جب میں ان کے فضائل کو مان رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اہل البیت صحابہ میں ہے، یہ آپ کا متفقہ نظریہ ہے، حالانکہ اہل سنت کے محدثین کا یہ نہیں ہے۔ مناقب صحابہ وہ الگ ذکر کرتے ہیں اور مناقب اہل بیت الگ ذکر کرتے ہیں۔ تمام کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ، مناقب اہل البیت الگ ہے، مناقب صحابہ الگ ہیں، ایک نہیں کیا ہمارے محدثین نے۔ لیکن آج کل کے یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں اہل البیت بھی صحابہ میں ہیں۔ اچھا، جب اہل البیت صحابہ میں ہیں تو پھر تو آپ کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک شخص اہل البیت کے جب فضائل بیان کر رہا ہو تو صحابہ کے فضائل آلریڈی ہو گئے، یعنی صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ صحابہ کے فضائل نہیں مانتا ہے، صحابہ کے فضائل بیان نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ناانصافی ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے جو اصل فضائل ہیں اس کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں، صرف اس لیے اس سے خاموش رہتے ہیں کہ اس سے دوسرے مسلک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میں نے ایک سنی عالم دین سے یہ بات کی، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حدیث الثقلین یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور حدیث الثقلین کا یہ معنی کیا ہے۔ بڑے سنیوں کے بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں پاکستان کے ماشاءاللہ۔ تو میں ان کے سامنے میں نے کہا آپ کو سچ بولنا ہوگا آج۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا ہوں، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں۔ تو میں نے اس مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کو قسم ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث ثقلین اس میں مراد اتباع ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تنہائی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے۔ میں نے کہا پھر اس کو بیان کیوں نہیں کرتے ہیں آپ، اور کیوں نہیں آپ ان کو اپنے ہمارے شاگردوں کو، لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے شیعہ لوگ وہ اہل البیت کی عصمت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل البیت معصوم نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اہل سنت کا عقیدہ تو بعد میں بات ہے، اور شیعہ تو وہ بعد میں آپ اس کو رکھیں نا، ان کو آپ کیوں یہاں پہ لا رہے ہیں کہ شیعہ کو فائدہ ہوگا وغیرہ۔ بھائی شیعہ کو فائدہ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ ہر بار اہل البیت علیہ السلام کے فضائل میں یا امام علی علیہ السلام کے حقوق کے بیان میں شیعہ کا نام کیوں لے لیتے ہیں، جس طرح دیگر لوگ کرتے ہیں کہ جو حدیث و رضیہ یا حدیث قرطاس میں ابھی اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں اس میں شیعہ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اس میں شیعہ کی دلیل وہ کارآمد نہیں ہے وغیرہ، شیعہ کی دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھائی جب آپ سے ایک حدیث کا جواب پوچھا جائے تو آپ فوراً دوسرے فرقے کی پر کیوں چھلانگ لگاتے ہو یہاں پر؟ تو میں نے یہ بڑے ادب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت گستاخی معاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اہل سنت ہیں، ہم نے اپنا سارا فرقہ وہ شیعہ کی نفرت کے اندر ہم نے کھڑا کیا ہوا کہ جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، بڑا ہی بلکہ پیار و محبت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جا کے پوچھ لیجئے چھوٹے مولوی سے یا بڑے مولوی سے، اس کے پاس جائیے اور حدیث ثقلین ان کے سامنے رکھیے تو وہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے۔ جواب وہ آپ کو تنہائی میں یہی دے گا کہ اہل البیت سے محبت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ اتباع کی بات کریں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اتباع کی بات کر سکے کہ جو اپنے آپ کو سنی منہج میں رکھنا چاہتا ہو، نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ سب کو ڈر ہے کہ ہمیں ہمارے فرقے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ واحد کسوٹی ہے
میں تو اس کو ایسی کسوٹی مانتا ہوں کہ اس میں ایمان اور نفاق کا درمیان میں بالکل فرق کر دیتی ہے. یہ فاصل ہے، فاصل جیسے دیوار ہوتی ہے نا، یہ فصل کر دینے والی مومن اور منافق کے درمیان میں. بڑے سے بڑے شخص کے ساتھ کہ جو اپنے آپ کو جرأت مند کہتا ہو اور کہتا ہو کہ میں حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اس سے آپ کہیے کہ حدیث ثقلین کے اندر اتباع ہے یا نہیں، وہ منکر ہو جائے گا. وہ کہے گا نہیں، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ لوگ مجھے سنیت سے نکال جائیں گے، اور وہ پھر پورا جو اس کا جو دعویٰ ہے اور عمارت جو کھڑی کی ہوئی ہے وہ باطل بنیادوں کے اوپر، وہ سب گر جائے گی. تو علی کل حال، بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کے فضائل ہیں، لیکن جو اہل البیت علیہم السلام ہے وہ دین کو بیان کرنے والے ہیں. اور جس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اہل البیت کے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھتے. تو میرا یہ موقف ہے، اس سے قطعاً یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ جناب ہم صحابہ کے گستاخ ہیں یا سابقون اولون یا مہاجرین انصار، ہم ان کے صحابہ کے فضائل کو نہیں مانتے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. دوسرے پہ بہتان باندھنے سے ڈرنا چاہیے. کسی پر رزق کی تہمت لگانے سے پہلے اللہ کو سامنے رکھے، اللہ کے لیے گواہی دیں. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کی بات کریں، اللہ کے لیے گواہی دیں. آپ اپنے فرقوں کے لیے گواہی نہ دیں. جو ہمارے مولوی حضرات علماء کرام، بڑے ادب کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کر رہے ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہے ہوں، کوئی گفتگو کر رہے ہوں، تو اس بات کو سامنے رکھیں کہ سامنے والے کا مدعا کیا ہے. کیا وہ ان عقائد کو، یعنی ضروری ہے کہ جس طرح سے آپ کے ذہن میں جو چیزیں دوسرا شخص بھی گفتگو اسی پیرائے میں کرے، آپ کے ذہن کے مطابق گفتگو کی جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ اختلاف ضرور کریں، گفتگو ضرور کریں. دوسرے کے اوپر جھوٹا ہے، مرتد ہے، رافضی ہے، فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے رویوں سے باہر نکل کر خالص علمی بنیادوں کے اوپر آپ گفتگو کیا کریں. دائیں بائیں جانے کے لیے آپ کو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں؟ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مخالف کو گالی بھی دو، اس پہ بھی ثواب ہے. استغفر اللہ العظیم. اور ان کا نقصان کرو، جتنا نقصان آپ کر سکتے ہو وہ آپ کو ثواب ہے اس کے اندر. اور جو وائلنس کی طرف ابھارا جاتا ہے، نقصان پہنچانے کی طرف، یہ صرف اس لیے کہ دلیل کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، دلیل کے ساتھ بات نہیں کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں. اور صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہما کہتا ہوں، اور میں اس میں کسی کے خوف نہیں رکھتا ہوں کہ میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو شیعہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. مجھے شیعوں کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ میں نے آج تک طلقاء اور جن لوگوں کو میں رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ہوں وہ بھی سب کو معلوم ہے، آج تک میری زبان کے اوپر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں آیا. کیونکہ میں رضی اللہ عنہ، یہ جو ٹائٹل ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ ان کے لیے رکھتا ہوں کہ جو قرآن مجید نے جن کو سابقون اولون اور متبعین بإحسان کی، ان کی اتباع کی جائے، ان کے لیے استعمال کیا ہے، یا ہر مومن کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، ہاں تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب امام علی علیہ السلام نے فلاں کے اوپر تبرہ کیا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت ہے. الحمدللہ عز و جل ہماری اس دعوت سے یا میری زبان سے آج تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. یہ واحد انشاءاللہ ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھا. رضی اللہ عنہ بھی کہیں، تنقید بھی کرتے رہے، اور پھر کہیں کہ امام علی نے ان پہ تبرہ بھی کیا، لعن، یعنی تو آپ کو تو پھر رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو تو پھر لعنہ اللہ کہنا چاہیے. لیکن آپ تو پھر علی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں رضی اللہ عنہ علیہ السلام. امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو اس حوالے سے کارآمد ہوگی، اور انشاءاللہ جو سوالات ذہن میں ہوں گے اس کا ازالہ ہو چکا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.